یہ سمجھ کر کے اس کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں۔ آج سوچا ہوگا کہ گورنمنٹ نے چھٹی دی نہیں ہے تو اس کا مطلب آج نہیں ہے، پھر بھی چلو جو پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مومن کا آئینہ ہے۔ آئینہ کے متعلق دو چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھنے والے کی آنکھ ٹھیک ہو، آئینہ جتنا مرضی اچھا ہو، دیکھنے والے کی آنکھ ٹھیک نہ ہو تو کیا دیکھے؟ اور دوسری شرط یہ ہے کہ آنکھ بالکل ٹھیک ہو لیکن آئینہ ہی ٹھیک نہ ہو، اس کے اوپر دور ہو یا دکھنے میں صحیح نہ ہو تو بھی کچھ نہیں دکھے گا۔ اب جب بندہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا تو وہ دوسرے کے لیے آئینہ ہوگا، گویا اس کو دوسرے میں اور اپنے میں جو خوبی نظر آئے گی وہ دوسرے میں لانے کی کوشش کرے گا، دوسرے میں جو خوبی نظر آئے گی وہ اپنے اندر لانے کی کوشش کرے گا، اپنی خامی کو پہلے نکالنے کی کوشش کرے گا اور پھر حسن سلوک کے ساتھ دوسرے کی خامی کو بھی ختم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اصلاح اس کو کہتے ہیں۔ میں اگر خود گالیاں دے رہا ہوں، ہر بات پہ گالی دے رہا ہوں اور سامنے والے بندے کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ گالیاں نہیں دینی چاہیے اور نصیحت کرتے وقت بھی گالیاں دے رہا ہوں، بتاؤ کتنی ایک میری بات پر اثر ہوگی سامنے والے کے لیے، بچے کے لیے، جوان کے لیے، کسی کے لیے بھی کہ بھائی گالی نہیں دینی چاہیے۔ وہ تو کہے گا یا تو یہ مجھے بیوقوف سمجھ رہا ہے یا اس کے اندر یہ خود نقص ہے، گالی تو یہ سامنے آپ نے دے ہی رہا ہے تو اب مجھے کہہ رہا نہیں دینی چاہیے۔ چوری کرتے دوسرے کو سمجھانا شروع کر لیتے ہیں چوری نہیں کرنی چاہیے، چوری بڑا غلط مسئلہ ہے، چوری سے یہ نقصان ہے وہ نقصان ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سننے والا اتنا تو دیکھے گا کہ چوری تو یہ خود کر رہا ہے اور مجھے اسی چوری سے روک رہا ہے۔ اسی طرح جو عیب ہے ہمارا سماج اصل میں سدھرتا کیوں نہیں ہے، اس کی اصل جو میں نے جو وجہ دیکھی ہے، آپ لوگوں نے بھی ملاحظہ کیا ہوگا کہ اصل میں جو آدمی سماج کو سدھارنا چاہ رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ساری خامیاں خود موجود ہوتی ہیں۔ جب ساری خامیاں ایک کہنے والے کے اندر خود موجود ہیں، اس کی بات دوسروں کے لیے کیا پر اثر ہوگی؟ میں نے پچھلے جمعے میں یہی بات سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بچے ہمارا عکس ہیں، عکس کہتے ہیں وہ سائے کو، بس وہ وہی راستہ چل رہے ہیں۔ بچوں کو دیکھ کے آپ سمجھ جاؤ اس کا مطلب ہمارا یہ راستہ ہے۔ بچوں کو دیکھ کے یہ نہ سمجھو بچے بڑے خراب ہیں، نوجوانوں کو دیکھ کے یہ مت سمجھو کہ نوجوان بڑے خراب ہیں، نوجوانوں کو اور بچوں کو دیکھ کے یہ سمجھ جاؤ کہ ہم اس طرح کے ہیں۔ بچے وہی چیز اپنے اوپر اپنا لاگو کر رہے ہیں کہ جو ہم لاگو کر رہے ہیں۔ جو شوق ہماری ہوں گی ہمارے سماج کے آنے والے بچوں کی بھی کوئی شوق ہے۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ آدمی دوسرے کو اسی بات سے منع کر سکتا ہے کہ جس بات سے وہ خود رکا ہو، جس بات کا وہ خود جس بات میں ملوث ہے، جس بات کا خود خوگر ہے، اس بات سے دوسرے کو کبھی منع نہیں کر سکتا۔ بہرحال قرآن کریم کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے معاملے میں دوسرے کی معاونت کرو، مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ایک تعاون تو وہ ہے جو ہم دوسرے کو پیسے لین دین کے سلسلے میں کسی سے کرتے ہیں، اس سے بڑا تعاون یہ ہے کہ ہم اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے محب، اپنے سماج، اپنے برادری، اپنے رشتہ داری کے لوگوں کو نیکی کے کاموں میں مدد کریں اور برائی کے کاموں میں ان سے پرہیز کرنے کے لیے ترغیب دیں یا کچھ کریں۔ اس کے متعلق
ہم چند حدیث پہلے ملاحظہ کریں گے، پھر اس کے اوپر اور تفصیل سے بات ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات رحم نہیں کرتی جو کسی دوسرے پر رحم نہ کرے۔ ہر کام کی ابتدا میں رحم دلی کو پہلا درجہ حاصل ہے، دین اسلام میں پہلا درجہ حاصل ہے۔ ہر عبادت کے کام ہو کہ اچھائی کا کام ہو، اس کی شروعات رحم دلی سے ہوتی ہے، اس کی شروعات پیار سے ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے، اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آدمی ہم میں سے نہیں، ہم میں سے مطلب مسلمانوں میں سے نہیں ہے، ہم میں سے کا یہی مطلب ہے نا کہ ہماری صف کا نہیں ہے، جو کیا نہ کرے۔ پہلی بات یہ کہ اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چھوٹے بچوں کو رحم کی نگاہ سے نہ دیکھے، چاہے بچہ کسی کا بھی ہو، امیر کا ہو، غریب کا ہو، فقیر کا ہو، مسلم کا ہو، غیر مسلم کا ہو، کسی کا بھی ہو، بچہ ہو، اور اس کو رحم کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اور دوسرا کام کیا کرے، کوئی بھی بزرگ ہو، اس بزرگ کی نسل نہیں پہچانی جائے گی کہ کس نسل کا ہو، جس بھی مرضی نسل کا ہو، آپ سے بڑا ہے، بزرگ ہے، اس کی عزت نہ کرے، اس کا احترام نہ کرے۔ اور آگے کیا بات ہے کہ سامنے ایک آدمی برائی کر رہا ہے، اس کو برائی سے منع نہ کرے اور اس کو اچھی بات کی ترغیب نہ دے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے۔ اس کا شمار وہ یہ نہ کرے کہ وہ ہمارے میں سے ہے، وہ کس میں سے ہے یہ وہ خود سوچے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو ان جوان اگر بوڑھے کا اکرام اور اس کی عمر کی وجہ سے اس کی عزت کرے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ مقرر کر دے گا، جب وہ بزرگ ہوگا تو وہ لوگ اس کی عزت کریں گے۔ علامہ الطاف حسین حالی نے بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ بات کہی تھی، کچھ دیر نہیں اندیر نہیں، انصاف و عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہ سودا دست بدستی ہے، یہ سودا دست بدستی ہے۔ آج تم بزرگ ہو، رو رہے ہو کہ ہماری اولاد ہمارا احترام نہیں کرتی، لیکن ذرا اپنے ماضی کو یاد کرو، جب 15-20 سال یا اسے قبل وقت میں تم نوجوان تھے، تم کسی کے بچے تھے، اس وقت تمہارے ماں باپ تھے، ان کے ساتھ تمہارا کیا سلوک تھا۔ آج کی سسر اس پریشانی میں ہے کہ وہ ہمارا احترام نہیں کرتی، لیکن وہی بہو ساری کی ساری اس بات کی فکر نہیں کرتی کہ کبھی نہ کبھی ہم بھی تو بہو تھے، جب ہم بہو تھی تو ہم نے اپنی سسو کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ یہ سارے بچے اندر آ جاؤ، پہلی صف میں محمد ہوگی۔ آدمی دوسرے کی عزت اس بنیاد پر کرتا ہے یہ مجھ سے بڑا ہے، جب وہ بڑا ہو جائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ وہ آدمی اس کی عزت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آنے والی نسلوں کے دل میں ڈال دے گا کہ اب یہ بزرگ ہے، اس کی عزت کی جائے، اب اس کا اکرام کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو میری امت میں سے کسی کی حاجت پوری کر دے، جسے مقصود اس کو خوش کرنا ہے تو اس نے مجھے خوش کیا، جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، جس نے اللہ کو خوش کیا وہ جنت میں جائے گا۔ کسی رسول اللہ کے امتی کی اس وجہ سے مدد کر دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خوش ہو جائے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا، اور جس پر اللہ خوش ہو جائے گا اس آدمی نے تو جنت میں جانا ہی ہے۔ بھئی اللہ کو تو خوش کرنے کے لیے سارا پروگرام بنایا جاتا ہے، اللہ خوش ہو جائے تو مسئلہ ہی حل ہے۔ تو یہ اس نیت سے کرے آدمی، لیکن ہم لوگ نیکی بھی کس نیت سے کرتے ہیں؟ بندہ خوش ہو جائے۔ ایک آپ کو دیکھو کام وہی کرنا ہوتا ہے، اس کی نیت کا مسئلہ ہے۔ وہی کام آپ اسی نیت سے کریں گے
کہ بندہ خوش ہو جائے تو آپ کو ملنا کچھ نہیں. بندہ بندے کو کیا دے سکتا ہے؟ بندے کے ہاتھ میں کیا ہے کہ بندے کو دے گا؟ وہی کام آپ خوش کر رہے ہیں، غریب سمجھ کر، امیر سمجھ کر، عزت دار سمجھ کر، کسی کو عزت دار سمجھ کر آپ نے اس کی عزت کر دی کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے اس لیے اس کی عزت کر دوں. اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میری عطا پہ خوش ہوا ہے. اور یوں خوش ہے کہ بڑا آدمی ہے جی، اس کے بغیر ملک چل نہیں سکتا. اللہ فرماتا ہے اچھا اس کے بغیر نہیں چل سکتا تو پھر رو اسی کے پیچھے، پھر مجھ سے تیری کیا طلب ہے؟ کسی رسول اللہ کی امتی سے اس لیے پیار کیا کہ یہ رسول اللہ کا امتی ہے اور اللہ کے رسول خوش ہو جائیں گے کہ میرے امتی سے پیار کیا. اللہ اکبر. ہم رسول اللہ کی امت ہیں، ہماری شناخت یہ ہے کہ ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، لیکن ہم نے کیا بنائی ہوئی ہے؟ نہیں ہم فلاں ملے کے، ہم فلاں قوم کے، ہم